السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ناول جنونیت کی قسط نمبر 29۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل سنڈے ہے، کل ورلڈ کپ ہے، تو سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں آتی ہے، تو شاید اگر تو ہم جیت گئے تو پھر میں سوچوں گی ایپیسوڈ کا، انشاءاللہ تعالیٰ سرپرائز ایپیسوڈ کا، اور اگر ہم نہیں جیتے تو پرسوں ایپیسوڈ آ جائے گی، ڈونٹ وری اگر میں صدمے سے باہر نکل آئی تو، کیونکہ یار اتنے دور آ کر ہم ہار جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، دکھ تو ہوگا۔ تو میں تو بہت دکھی ہونے والی ہوں، میں بھی اور میرے جو کچھ ریڈرز ہیں، سدرا ہو گئی جن کی ڈی پیز میں نے دیکھی ہے، سدرا، ہانیہ اور کون ہے، اور فائزہ کا تو پتہ ہی ہے، اس کا نام نہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس کا تو سب کو پتہ ہی ہے۔ تو اچھا، سیدہ کو بھی نیا شوق چڑھ گیا کرکٹ کا، وہ بالکل بھی کرکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن ورلڈ کپ وہ بھی آج کل دیکھ رہی ہے کیونکہ پاکستان فائنل میں آ گیا اس لیے۔ تو اللہ پاک کل ہم جیت جائیں، دعا تو یہی ہے، آپ لوگ بھی دعا کرو کہ جیت جائیں، پھر سرپرائز ایپیسوڈ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ سے پہلے ایک دفعہ چلو سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کل پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ۔ ویسے مجھے تو ورلڈ کپ کے چکر میں ٹھیک سے نیند بھی نہیں آ رہی، بڑا برا حال ہے میرا۔ اوکے، ناول جنونیت قسط نمبر 29، تحریر عریج شاہ۔ وہ اس سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ وہ اس طرح سو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اس سے باتیں کر رہی تھی، بلکہ اسے اپنی باتوں سے پریشان کر رہی تھی۔ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک تو یہ سردیوں کی سرد رات تھی، سردیاں شروع ہو چکی تھی، یہ علاقہ بھی کافی ٹھنڈا تھا اور آبشار کے پاس سردی بھی کافی زیادہ تھی۔ اگر وہ ساری رات یوں ہی پڑی رہتی تو یقیناً بیمار پڑ جاتی، اور وہ اس کی دادا جان کے لیے عزیز تھی تو وہ اپنے دادا جان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے اس کے دادا جان کی عزیزہ کو کوئی تکلیف ہوئی تو یہ اس کے لیے کتنی شرمندگی کی بات تھی کہ وہ ان کی نواسی کا خیال تک نہ رکھ پایا۔ وہ کیسے اپنے دادا جان سے نگاہیں ملائے گا؟ اسی سوچ کے ساتھ اس نے اس کے لیے کوئی انتظام کرنے کے بارے میں سوچا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساری رات میں اس لڑکی کو یوں ہی پڑے تو نہیں رہنے دے سکتا، کچھ تو حل نکالنا پڑے گا دوست۔ وہ ٹائیگر سے مخاطب تھا جو بہت غور سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ تم یہاں اس کے پاس بیٹھو اس کی حفاظت کرو، تب تک میں اس کے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں۔ وہ اس سے کچھ ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے تاکید کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ ٹائیگر اس وقت اس کے جاتے ہی قریب بیٹھ گیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ڈر کے مارے چیخیں ضرور مارتی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے ہاتھ میں بہت ساری گھاس پھوس لے کر جمع کر کے آیا تھا۔ دوست، مجھے گھورو مت، مجھے یہی ملا فی الحال۔ اس کے لیے میں نہیں جانتا یہ صبح کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی، لیکن فی الحال اسے سردی سے بچانے کے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ اور وہ آگ سے تھوڑے فاصلے پر گھاس سے ایک بستر بنانے لگا جو اسپیشل اس کے گلے پڑی مہارانی کے لیے تھا۔ وہ ابھی تک جتنا اس کے بارے میں سمجھا تھا وہ اتنا ہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ ظاہر کرتی تھی، لیکن پھر بھی بہت بدھو سی تھی، اور کوئی بھی اس کی معصومیت کا فائدہ آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ دادا جان کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ وہ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ اس طرح اس کے بہت سارے سوال اس کے دماغ میں تھے جن کا جواب وہ گھر واپس جا کر مانگنے والا تھا۔
وہ بستر لگا کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سنو ردھم، آؤ وہاں جا کر آرام کرو، اس طرح ساری رات بے سکونی میں ہی سوتی رہ جاؤ گی، آگے کا سفر مشکل ہو جائے گا، پتہ نہیں ابھی کتنے دھکے کھانے ہیں اس جنگل میں، وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جب اچانک ردھم نے آنکھیں کھولے بنا اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ اسے جگاتا ہی رہ گیا، لیکن وہ اس کے کندھے سے لگی سو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح سے جگائے۔ یہ لڑکی اس کے لیے ایک بہت مشکل امتحان بن رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی بہت الگ تھی، آج تک جتنی لڑکیوں سے وہ ملا تھا ان سب سے الگ۔ اس نے آج تک لڑکیوں کو اپنے آگے پیچھے منڈراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت اور پرسنالٹی سے متاثر ہو کر بہت ساری لڑکیاں اس سے امپریس کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ کوئی اس کے چہرے پر فدا ہو جاتی تھی تو کوئی اس کے مہنگے لائف سٹائل پر مر مٹتی، لیکن وہ فاصلہ بنا کر رکھتا تھا۔ لیکن یہ وہ واحد لڑکی تھی جو اسے منہ نہیں لگاتی تھی، بلکہ جب بھی سامنے آتی تھی صرف لڑنے کے لیے ہی آتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے بات بھی کر رہا تھا اور فی الحال وہ اسے بری بھی نہیں لگی تھی۔ لیکن یہ جان کے کہ وہ اس کے دادا جان کی نواسی ہے اور دادا جان اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس کا خیال رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب تک اس نے اس میں ایسی کوئی بری عادت نہیں دیکھی تھی جس سے وہ اس سے دور بھاگتا یا اس سے عاجز آ جاتا۔ وہ آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے تیار کردہ بستر پر لے آیا تھا۔ وہ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے اپنا جیکٹ اتار کر اس کے سر سے باندھ چکا تھا، باقی تو اس نے لمبا سا گرم جمپر پہن رکھا تھا اور پیروں میں گرم موزوں کے ساتھ جوگرز تھے۔ کیا خیال ہے ٹائیگر، تمہاری مرضی ہو تو کیا ہم بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں؟ وہ ساتھ میں اپنا بستر لگاتے ہوئے ٹائیگر سے پوچھنے لگا، جو اس کے بیٹھتے ہی ہر طرف دھیان دے رہا تھا۔ وہ بہت شاطر نسل کا کتا تھا جسے اس نے فرانس سے منگوایا تھا۔ ایسے کتے کو لوگ باندھ کر رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے ٹائیگر کو ہمیشہ اپنے ساتھ آزاد رکھتا تھا۔ تقریباً 2.5 سال سے وہ اس کے ساتھ تھا اور اب تک اس نے اپنے کتے سے بہت پیار کیا تھا اور اس کی طرف سے بہت پیار پایا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا وہیں سے بے شک آرام کرنے کے لیے کہہ دے، لیکن وہ ساری رات جاگ کر اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ کروٹ لے کر ردھم کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، معصوم سا پرنور چہرہ، نہ جانے اسے کس کی یاد دلاتا تھا، لیکن ایک بھولا ہوا چہرہ اس کی نگاہوں میں آتا ضرور تھا۔ وہ سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اب اس کے صرف 2 ہی پیپر باقی تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر کسی کو اپنی فکر لگ چکی تھی، جبکہ وہ اپنے پیپر کے دوران شادی کی وجہ سے بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ کبھی پارلر والی آ کر اس کی شکل سدھارنے اسے بٹھا لیتی تو کبھی بازاروں کے چکر۔ وہ ان سب کی وجہ سے بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی کو اس بارے میں بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ دادا جان اور گھر کے باقی سارے بڑے اس شادی کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں لگ چکے تھے، کیونکہ پوتی بے شک وہ اس خاندان کی تیسری تھی، لیکن اکلوتے پوتے کی بھی تو شادی تھی، جسے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ پتہ نہیں کون کون سے مہمانوں کو کون کون سے ملک سے انوائٹ کر لیا گیا تھا۔ آدھے سے زیادہ مہمان تو حویلی میں آ کر رہنے بھی لگے تھے۔ کبھی کوئی اس کے کمرے میں آ جاتا تو کبھی کوئی
وہ ان سب لوگوں کی وجہ سے بہت تنگ تھی۔ وہ اپنا کمرہ زیادہ تر لاک ہی رکھتی تھی۔ اب کوئی اسے مجبور کہے یا مغرور، اس کی بلا سے اسے بس اپنے پیپرز بہت اچھے طریقے سے دینے تھے اور اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ کسی سے۔ حرم تو اتنے دن سے سوچ رہی تھی چھٹیاں لینے کے بارے میں، لیکن آخرکار اس نے اپنی درخواست لکھ کر تیار کر لی تھی۔ لیکن اسے فکر یہ تھی کہ نہ جانے اسے چھٹیاں ملیں گی بھی یا نہیں، کیونکہ ان کے پیپرز بھی پاس آ چکے تھے، تو ایسے میں ان کی تیاری بھی زور و شور سے چل رہی تھی۔ ایسے میں کسی اسٹوڈنٹ کو چھٹیاں دے دینا اس کی تعلیم پر برا اثر ڈال سکتی تھی، لیکن حرم کیا کرتی؟ اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی جس میں اس نے کسی بھی قیمت میں شرکت کرنی تھی۔ وہ جلدی اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی، جب پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جی اماں، اب کیا ہوا؟ وہ دروازے سے جھانکتی اپنی ماں سے پوچھنے لگی۔ وہ پارلر والی لڑکی کہہ رہی ہے کہ تمہارے برائڈل کا کچھ کرنا ہے، باہر آؤ۔ امی اس سے کہتے ہوئے باہر آنے کا اشارہ کرنے لگیں، جب اچانک پیچھے خداش آیا۔ کیوں اس معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہیں چاچی جان؟ اسے اپنی پڑھائی کرنی ہے، کل اس کا پیپر ہے۔ یہ سارے غیر ضروری کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، شادی کوئی آج ہی تو نہیں ہے نا۔ تم جاؤ اپنی پڑھائی کرو اور فضول میں آگے پیچھے گھومتے ہوئے نہ دیکھوں میں تمہیں۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور چاچی جان بار بار اس کے دروازے پر دستک نہ دیں اور باقی لوگوں کو بھی منع کریں۔ آپ لوگوں نے فضول میں یہ سارا اتنا بازار لگا لیا ہے۔ شادی کی تیاری منگل سے شروع ہونی چاہیے، مائیں بدھ کو ہوں گی، تو فضول میں اتنا تماشا لگا دیا آپ لوگوں نے یہاں۔ دیشم حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ آج وہ دیشم کی زبان بول رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اتنا جلدی یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ابھی تک میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اندر جاؤ۔ اور چاچی آپ پلیز پارلر والی کو کہہ دیجیے کہ میری دلہن بزی ہے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا۔ جب وہ بھی مسکرا دی، جبکہ دیشم ایک نظر اسے دیکھتی اپنا دروازہ بند کر کے واپس اندر بیٹھ گئی تھی۔ چاچی بنا کچھ بولے پلٹ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو دوسری طرف سے فوراً دروازہ کھل گیا۔ آپ؟ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ سب کو ایسے ڈسٹرب کرنے سے منع کر رہا تھا اور اب خود ہی دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوپر سے اس کی بے باک نظریں۔ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا، اوپر چلی جاؤ۔ اوپر والے پورشن پہ میرا کمرہ خالی ہے اور وہ ساؤنڈ پروف ہے، تمہیں وہاں کوئی آواز نہیں آئے گی اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو۔ تم آرام سے وہاں اپنے پیپر کی تیاری کر لو۔ وہ اسے مفید مشورہ دے رہا تھا۔ کوئی کچھ کہے گا تو نہیں؟ اس نے نہ جانے کیسے اس سے پوچھ لیا تھا۔ کوئی تمہیں کیوں کچھ کہے گا، جبکہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اوپر چلی جاؤ۔ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، جلدی سے کتابیں اٹھاؤ اور اوپر چلی جاؤ، اور اتنی ہی پڑھائی کرنا جتنی ضرورت ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے مت بنا لینا۔ میں اپنی دلہن کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر دیشم کو اپنا دل اور بھی تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دروازہ بند کر کے اپنی کتابیں اٹھانے لگی، جب اچانک دماغ میں ایک سوچ آئی۔ وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر رہا تھا، تو کیا ممکن تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی اسے پڑھنے دیتا؟ کیا ممکن تھا کہ وہ اس کی پڑھائی پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ لگاتا؟ کیا ممکن تھا کہ وہ اپنے خواب پورے کر پاتی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ اس شخص سے کوئی امید نہیں لگا سکتی تھی۔ ابھی تک تو یہ ہی نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے، تو ایسے میں اس شخص سے امید لگانا سراسر بے وقوفی تھی۔
وہ کب گرگٹ کی طرح رنگ بدل دے اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ وہ اس آدمی پر بالکل یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بچپن سے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تو اب اچھا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ صرف دکھاوا کر رہا تھا۔ شادی کے بعد اس نے اپنے اصلی رنگ دکھانے تھے، لیکن فی الحال وہ اس کے لیے اچھا سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ کتابیں اٹھا کر سب سے نگاہیں بچا کر اوپر چلی گئی تھی۔ کمرہ اندر سے بند کرتے ہوئے وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہاں وہ سکون سے پڑھ سکتی تھی۔ گرمیوں میں اکثر یہ کمرہ خودداشت کے استعمال میں رہتا تھا، جبکہ سردیوں میں وہ یہ کمرہ نہیں بلکہ نیچے والا کمرہ استعمال کرتا تھا۔ اور پھر جب سے دادا جان بیمار ہوئے تھے، وہ مستقل نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اب تو تقریباً 1.5 سال سے یہ کمرہ اسی طرح ویران پڑا تھا، جو آج اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مری کے ایک بہت خوبصورت علاقے میں آئے تھے۔ اس کے مطابق تو صرف 2 سے 3 دن کے لیے آئے تھے، لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ 3 ہفتے کے لیے اس ہٹ کو بک کر چکا ہے، اور اگلے 3 ہفتوں تک وہ یہیں پر رہنے والا ہے۔ وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ اس کا شوہر ایک بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ دل کا بھی اتنا اچھا اور محبت کرنے والا ثابت ہوگا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا یہ سب کچھ ایک دن بدل جائے گا، بالکل کسی خواب کی طرح۔ وہ کبھی نہ کبھی اس خواب سے باہر نکل آئے گی اور اصل دنیا کا رنگ دیکھے گی، لیکن ذریعہ کا چاہتوں سے بھرپور انداز اسے دنیا پر یقین کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اس کے ماں باپ سے ملوا کر لایا تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ لگ کر نہ جانے کتنی دیر روتی رہی تھی اور انہیں یقین دلاتا رہا کہ وہ ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا۔ کتنے مان اور محبت سے کہا تھا اس شخص نے کہ وہ کسی فضول رسم کو نہیں مانتا۔ اس کے لیے یہ اس کی بیوی ہے، جس کی وہ نہ صرف خود عزت کرتا ہے بلکہ اپنے پورے خاندان میں عزت کروانا جانتا بھی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہیں ہونے دے گا، اس کے ہر قدم پر ساتھ کھڑا ملے گا۔ وہ اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے خوبصورت نظاروں میں گم تھی، جب اپنے گرد گرم شال محسوس ہوئی اور پھر ایک گرم نرم سا مضبوط حصار۔ تمہیں بیمار ہونے کا شوق ہے کیا؟ پہلے ہی جب سے یہاں آئی ہو ناک سرخ کر کے بیٹھی ہو، اور اب بنا شال، بنا کسی گرم کپڑے کے یہاں باہر سردی میں کھڑی ہو۔ خودکشی کرنے کا یہ طریقہ حلال تو نہیں لگتا؟ وہ اس کے بازو سہلاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کیے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ الحمدللہ، اتنی حسین زندگی ملی ہے تو میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ کیا بات ہے! لگتا ہے مسز کو ضرورت سے زیادہ ہی حسین زندگی مل گئی ہے۔ ذرا مجھے بھی اس خوبصورت زندگی کا ایک نظارہ کروا دو۔ وہ اس کے سرخ لبوں پر جھک کر چومتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ واؤ، کافی میٹھا نظارہ ہے، مجھے تفصیل سے دیکھنا چاہیے۔ وہ اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ اس کی قربت پر دل تھام کر رہ گئی۔ وہ ایسا کچھ کرنے والا ہے، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جبکہ اس کی سوچوں کو نظر انداز کرتا وہ اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے اندر لے گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے تھوڑے سے فاصلے پر اس شخص کے بستر کو لگا دیکھا تھا، جبکہ ٹائیگر وہیں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اس کتے سے خوف آیا تھا، جبکہ جس طرح وہ آرام سے بیٹھا تھا وہ بھی آرام سے بیٹھ گئی، بنا کوئی حرکت کیے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہر طرف نظر گھماتے ہوئے وہ شازم کو ڈھونڈ رہی تھی۔
کوئی کل رات تک نہ جانے کب وہ سوئی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا۔ چل چل کر وہ برے طریقے سے تھک چکی تھی، لیکن پھر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد پر بھروسہ کر کے وہ اتنی بے فکر نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر کل رات اس آدمی کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دیتا تو وہ کیسے اپنے نانا کو اپنا چہرہ دکھاتی؟ وہ تھا تو ایک آدمی ہی، اور کسی غیر انسان پر اس قدر بھروسہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے گرد اس کا جیکٹ لپٹا ہوا تھا، جبکہ اس کا بستر بھی کافی حد تک فاصلے پر تھا، مطلب وہ اس کی عزت کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ وہ برا انسان ہرگز نہیں تھا، ورنہ کل سے لے کر اب تک اسے بہت سارے موقع مل چکے تھے جس میں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اس شخص نے ایسی کوئی حرکت یا گھٹیا مذاق اس کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ یہی اس کے خاندانی ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ تھی، لیکن محفوظ تھی۔ تھوڑی دیر انہی سوچوں میں گم وہ سامنے جنگل کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ اپنے کندھے پر کچھ لٹکائے آتے ہوئے نظر آیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم مجھے چھوڑ کر؟ وہ بھی اس ٹائیگر کے پاس؟ اگر یہ مجھے کھا جاتا تو؟ وہ فوراً اس کے پاس بھاگ کر آئی تھی۔ کتنی دیر سے جو ڈر اسے ٹائیگر سے بے وجہ میں لگ رہا تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے گیا تھا۔ تمہیں رات کو بھوک نہیں لگی تھی؟ اب تو لگی ہوگی نا؟ سوچا تمہارے جاگنے سے پہلے ناشتے کا انتظام کر لیتا ہوں، پھر اپنا سفر شروع کریں گے۔ پتہ نہیں کب تک جنگل سے نکلنا ہوگا۔ ہاؤ سویٹ، تم میرے لیے صبح صبح جنگل سے یہ فروٹس ڈھونڈ کر لائے ہو، تم کتنے اچھے ہو۔ تھینک یو۔ وہ اس کے ہاتھ سے فروٹ لیتے ہوئے وہی پانی کے قریب بیٹھ کر دھونے لگی۔ شائزم نے ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جو اتنی پیاری سی شکل بنا کر اس نے تھینک یو بولا ہے وہ صرف اپنے بھوک کے خیال سے ہی بولا ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو آپ لوگوں نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے۔ کل بھی